نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العظيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وقال. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب و آل رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام و سب احترام پیش فرمائیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معین الجود والکرم وعلى آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں بھی بے اقتدار اپنی. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت کے زوال آتا ہے. خدائے وحدہ لا شریک عز و جل کی بے پناہ فضل و کرم سے، اس کے حبیب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار عنایتوں سے وحدانیت خدا، ربوبیت خدا، الوہیت خدا کے اعتراف اور اقرار کے ساتھ اللہ پاک کے گھر میں ہم سب جمع ہیں. ظاہر ہے یہ اللہ پاک کا اس کے سوا کچھ نہیں کہ فضل و کرم ہی ہے. آج جن حالات سے ہم سب دوچار ہیں، ایسا نہیں کہ اسلام اور مسلمانوں پر ایسے حالات نہیں آئے، بلکہ جب بھی اسلام کو عروج ملنا ہوا ہے، ایسے دور سے گزرنا پڑا ہے. غزوات اسلام تاریخ اسلام میں آج بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اللہ پاک کا مذہب مہذب ہے، پسندیدہ مذہب ہے. ذات خدا کو جب پستی نہیں تو اس کی پسندیدگی کو بھی پستی نہیں ہو سکتی. خدا کا مذہب اسلام پسندیدہ مذہب ہے. خدا بلند و بالا ہے. سبحان ربی الاعلی، پاکی ہے میرے اس رب کے لیے جو بہت بلند ہے، بہت اعلی. سبحان ربی العظیم، پاکی ہے میرے اس رب کے لیے جو بہت بڑا ہے، بہت عظمت والا. ذات خدا، صفات خدا کو کسی بھی زاویے سے پستی نہیں. علو، بلندی اس کی شان حقیقی. ظاہر ہے مذہب اسلام اسی کا مذہب ہے اور پسندیدہ مذہب ہے. تو اس میں عروج ہی عروج ہے، بلندی ہی بلندی ہے.
اگر زیر ہوں گے تو مسلمانوں میں اس کا پہلو آ سکتا ہے، اسلام میں نہیں آ سکتا۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو ہمیشہ آپ سن رہے ہیں، اور اس کو ہمیشہ واقعی حفظ ما تقدم یعنی پڑھی ہوئی بات کو یاد کرنے کے ہمیشہ قابل ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ درود تاج کے عنوان سے اللہم صلی علی محمد صاحب تاج سے لے کر کے نوری خدا تک بات ہو چکی ہے۔ کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم، یعنی اللہم صلی علی کہف الورا۔ کہف مانے ہوتا ہے گھاٹی، پناہ گاہ، اور ورا مانے ہوتا ہے مخلوق۔ مانا ہوا اے اللہ مخلوق کی پناہ گاہ پر رحمت نازل فرما۔ ہم اس کی تفصیل زیادہ نہیں کریں گے۔ اللہ پاک نے ساری مخلوق کو ہدایت نبی کے ذریعے سے ہی دیا ہے، ایک دم صاف ہے۔ پارہ نمبر 28 سورہ صف میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس رسول کو تمام دینوں پر غالب فرمائے۔ ہدایت اور دین حق کی بلندی کا جو معیار اور بنیادی پہلو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، لوگو مومنو اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو بارگاہ رسالت سے چمٹے رہو، لگے رہو مصطفیٰ جان رحمت سے، یہی محبت کا معیار ہے۔ یحببکم اللہ، اتباع رسالت، غلامی رسالت اگر ہے تیرے پاس تو یحببکم اللہ، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ حالانکہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ڈائریکٹ کوئی اللہ سے پیار کرے تو وہ ڈائریکٹ پیار کرنے پر قادر ہے، لیکن نہیں، واسطہ اپنی محبت کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اے اللہ کہف الورا، ورا بنے مخلوق، جو غوث الورا مخلوق، مخلوق کی پناہ گاہ پر، پناہ پر رحمت نازل فرما۔ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس کے، اس لیے کہ پناہ گاہ ایک جگہ کو بولتے ہیں، اللہ کو تو یہ نہیں مان سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جگہ سے پاک ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، تو پناہ لینے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی۔ تو آپ کہیں ایسا نہ سوچیں کہ نہیں ہم تو اللہ کی پناہ لیتے ہیں، تو پناہ لیجئے آپ اللہ کی، لیکن وجہ پناہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے کہ اللہ کی پناہ ہم کیسے لیں، اس پناہ کا علم محمد عربی کو بھیجا، تو وجہ پناہ محمد عربی ہے۔ اسی کو کہا اے اللہ کہف الورا پر درود اور رحمت نازل فرما۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک حدیث پاک بڑی اچھی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان، بہت ہی پیاری حدیث ہے، مزہ آ جائے گا واقعی۔ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامی عصمۃ للارامل، شعر کے انداز میں ہے، بخاری شریف میں حدیث منقول ہے۔ ابیض، با یا ضاد معنی ہوتا ہے خوبصورت، بیضا کو انڈا ہے تو خوبصورت سفید، ابیض بہت خوبصورت، وہ ابیض وہ آقا اتنے خوبصورت ہے، سبحان اللہ، وہ خدا سارا غم بھلا کر کے مصطفیٰ کی خوبصورتی پر مسکراتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس کو محفوظ فرما لے گا اور سب پر بھاری فرما دے گا۔ وَأَبْيَضُ، وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ یستسقی الغمام بوجہہ، بارش ان کے چہرے کے جمال کے وسیلے سے برسنا چاہتی ہے۔ تمام بادل برسنا چاہتا ہے بوجہہ، ان کے چہرے کے
برکت سے، ان کے چہرے کے جمال کے وسیلے سے، خوبصورتی سے. اور دوسری سمال الیتاما، یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کی فریاد رس ہے. دیکھا پناہ گاہ، سمال مانے پناہ گاہ. عربی میں دیکھیں سمال الیتاما، یتیموں کی پناہ. کوئی نئی یتیم ہے بتائیں تو آپ، کوئی نئی یتیم دنیا میں سب ایک نہ ایک دن تو یتیم ہوتا ہے. والد کا انتقال ہوتا، ماں کا انتقال ہوتا، باپ ماں کا انتقال ہوتا، تو یتیم سب ہیں. گویا سب کی پناہ گاہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تو مطلب ہو کہف الورا. اب تو سمجھ میں آیا، مخلوق کی پناہ پر رحمت نازل فرما. اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. قرآن کی بھی آیت میں نے سورہ صف کی پیش کی، بخاری شریف کی بھی پیش کی. اب جو ہے پریشان نہیں ہونا. ایگزیکٹ لفظ، اگر ایگزیکٹ لفظ ہے تو پھر تو آپ کا بھی نام قرآن میں نہیں ہے، پھر آپ بھی بدعت ہو گئے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایگزیکٹ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، تو پھر شرف الدین کہاں ہے قرآن میں؟ باہر جمن جمراتی کہاں ہے قرآن میں؟ ٹنکو پنکو کہاں ہے قرآن میں؟ لیکن صاحب نامہ رکھے صاحب اب مومن ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کو توحید اور سنت سے ریلیٹڈ کر کے اپنی شریعت کو سمجھنا ہوگا. توحید اور سنت سے، اس سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، اس سے متصادم مخالفت نہیں ہونی چاہیے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں نا، ہم اردو میں بول رہے ہیں، اردو میں بول رہے ہیں. اب اردو تو ہے ہی نہیں، قرآن تو عربی ہے، قرآن تو عربی میں ہے، حدیث بھی عربی میں، میں اردو میں بول رہا ہوں. تو اب کہیں گے نہیں یہ ہے ہی نہیں قرآن میں. ایسا نہیں ہوتا. قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے ہے، وہ خلی الفاظ بکنے کے لیے نہیں ہے ظاہری طور پر کہ میرے کو پڑھو. ایسا نہیں ہے. ہاں درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد. کہف الورا کو سمجھ گئے. نور الہدیٰ کہف الورا. آگے آ رہا ہے مصباح الظلم. میں کہف الورا کو اس لیے آگے زیادہ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ بخاری کی حدیث آ جانے کے بعد پھر میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں یسر القرآن میں جاؤں. ہاں وہ قرآن اور بخاری دو بات دلیل سے ثابت ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہف الورا یہ قرآنی تصور ہے، اور صحیح بخاری میں بھی اس کا تصور دیا گیا ہے. خیر آگے دیکھیے، مصباح الظلم. ظلم بولتے ظلمت مانے تاریکی، اور ظلم اس کی جمع. ظلمت یہ سنگولر ہے اور ظلم پلورل ہے، جمع کا صیغہ. سمجھ گئے ہوں گے. مصباح مانے چراغ، تو مصباح الظلم تاریکیوں کے چراغ، تاریکیوں کے روشنی. ترجمہ آپ کیا ہوگا؟ وہی سورہ آل عمران کے آیت نمبر 164 میں آپ آیت دیکھ لیجئے، ایک دم فٹ کر دیجئے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے میرے حبیب، آپ کی آمد سے پہلے لوگ تاریکیوں میں تھے، کھلی گمراہیوں میں تھے. آپ آئے، ہدایت مل گئی. آپ آئے، روشنی مل گئی. تو اے اللہ، تاریکیوں کی روشنی اور چراغ پر رحمت نازل فرما. یہ تو امتی کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں انہی کی وجہ سے تو روشنی ملی ہے. تو گویا امت کا وجود بول رہا ہے، اے اللہ جن کی وجہ سے ہمیں روشنی ملی ہے ان پر رحمت نازل فرما. صحیح ہے، اتنا بالکل آسان ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ آپ کے لیے دعا کیا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی اذان ہوئی، آزان کے وقت کیا کریں؟ اللہم صلی علی، درود تو پڑھیں. اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت سیدنا محمد الوسیلہ. آپ دیکھا اذان کا تصور ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں بلانے والے مؤذن صاحب، یہی ہوتا ہے نا. لیکن اذان کے کلمے مکمل ہو جاتے ہیں تو آپ دعا کرتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ. اے مولا، دیکھیے رب ھذہ الدعوۃ التامہ، دعوت مانی پکار، تامہ مانے پورے. یہ پوری پکار کے اے میرے رب، یعنی اس کو پوری پکار کو قبول کر لیں، یہ مطلب. اور آگے ہے آتے سیدنا محمد الوسیلہ. یہ بھی اپنے سے ایجاد کرتا نہیں ہے، سنت کی فیکٹری کی بات نہیں ہے. حدیث کی کتاب میں ہے، جامع ترمذی وغیرہ میں دیکھیے کہ جب مؤذن کہے تو ایسا کہو، ایسا کہو، ایسا کہو، سب کا جواب دو. جب مکمل کر لے تو اس طرح کہو. اور صاحب مشکات نے تو ایک حدیث نقل کی ہے جس میں من سأل اللہ علیہ وسیلہ حلت لہ شفاعتی، جس نے میرے لیے وسیلہ مانگا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت سیدنا محمد الوسیلہ. اے اللہ ہمارے آقا محمد کو وسیلہ عطا فرما. کہیں بولتے آپ، کہیں بولتے وسیلہ عطا فرما. جانتے ہیں کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ الوسیلہ، تو وسیلہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے.
وسیلہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے. اور حدیث کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ لا ينبغي لعبد، کسی بندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ وسیلہ بن سکے. ارجو ان اکون انا ہوا، میں امید کرتا ہوں کہ وہ وسیلہ میں ہی ہوں. ارے باپ، میں ہی ہوں وسیلہ. اب کہہ رہے ہیں مصطفیٰ من سأل اللہ للوسیلہ، تو جس نے میرے لیے وسیلہ مانگا، میری خاطر وسیلہ مانگا، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. جنتی چیز ہے بابا وسیلہ. جنت میں ایک وسیلہ نام ہی ہے وسیلہ. واہ، درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. کہف الورا مصباح الظلم، تاریکیوں کے چراغ پر، تاریکیوں کی روشنی پر اے اللہ رحمت نازل فرما. ہر امتی کا یہ احساس ہے، ایک نیا جملہ ہے، ہر امتی کا یہ احساس ہے وہ امتی ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کے اس ذاتی اور نیچرلی احسان ہونے کو بھول جائے. مصطفیٰ یہ ذاتی طور پر امت کے لیے احسان بن کر کے آئے ہیں، اور جانتے ہو احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. اور اللہ بڑی اچھی بات دیکھیے گا، لقد من اللہ علی المؤمنین، بڑی پوائنٹڈ بات ہے، دھیان دیجیے گا. تاریکیوں میں آپ تھے، تاریکیوں میں آپ تھے، اندھیرے میں آپ تھے، گمراہی میں آپ تھے، ضلالت میں آپ تھے، ان سب میں آپ تھے. تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے چراغ دیا، بلکہ لقد من اللہ، احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر کہ اس میں ایک رسول کو بھیجا کہ تم لوگ اس رسول کی آمد سے پہلے تاریکیوں میں تھے. تو اللہ پاک نے بھیجا صرف نہیں کہا، احسان کا بھی جملہ فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی درود تاج لکھنے والے تیرے اوپر بھی درود ہو، تیرے اوپر بھی درود ہو. تو نے بڑا عمدہ عکاسی کی ہے، بڑی عمدہ عکاسی کی ہے، یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت سراپا ہمارے لیے احسان ہے، اور ہم تاریکی میں تھے. اس احسان بن کر کے آنے والے مصطفیٰ، تاریکیوں کو چھانٹنے والے مصطفیٰ مصباح الظلم ہو ہی سکتے ہیں، اور ہے ہی. اللہم صلی علی مصباح الظلم. اے اللہ تاریکیوں کے چھانٹنے والے پر، تاریکیوں کو ختم کرنے والے پر، تاریکیوں کو دور کرنے والے یعنی روشنی پر رحمت نازل فرما. پھر درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک. آگے کا جملہ ہے جمیل الشیم. جمیل مانے خوبصورت. جامع ترمذی اب دیگر حدیثوں کی کتاب میں ہے، ان اللہ یحب الجمال، ان اللہ جمیل و یحب الجمال. بے شک اللہ جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ کالے کو پسند نہیں کرتا. خوبصورتی سے مراد ایمان کی خوبصورتی ہے، محبت کی خوبصورتی ہے. ان اللہ لا ينظر الى حیاتکم والى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ آپ کی ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے، آپ کے دل کو دیکھتا ہے. دل کو صاف ستھرا رکھیے. اللہ پاک مصطفیٰ جان رحمت کی تزکیہ کی بنیاد پر ہمارا دل محبت مصطفیٰ میں مدینہ مصطفیٰ بنا رہے. درود شریف پڑھ لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جمیل الشیم، جمیل مانے خوبصورتی. شیم، شین یا میم، یہ بھی پلورل کا صیغہ. شیمتن اس کا واحد ہے. شیمتن گولتا، شین یازی شی میم زبر ما گولتا دو پیش تن. شیمتن اس کا معنی ہوتا ہے خصلت، خصلت، صفت. اب جمیل الشیم کا معنی کیا ہوا؟ خصلتوں میں خوبصورت. ہم آگے نہیں جائیں گے ابھی، مجھے آخری پر تھوڑی سی بحث کرنی ہے، بس جلدی جلدی ہم چلے جا رہے ہیں تاکہ آپ سمجھیں. ہم قرآن کی آیت ایک پیش کریں، انک لعلی خلق عظیم. سبحان. اچھا اس سلسلے میں امام کا ایک شعر، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، الٹا پلٹا کر دیتے ہیں شاعر لوگ، کیا کرنا پتہ نہیں، نوٹا کے لیے پڑھتے ہیں. تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، یہ سمجھے. خلق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ ہے. یا اے حبیب مکرم، اللہ پاک نے آپ کی امت کو بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تیری خلق کو
ایک تو یہ مانا ہوا، اور ایک یہ کہ آپ کے نیچر کو، خود آپ کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے بہترین پیدا کیا، خوبصورت پیدا کیا۔ اب مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت کا جو تصور بھی کرے گا نا، میں سمجھتا ہوں کفر کا فتویٰ نہیں، پورے جہنم کا فتویٰ مل جائے گا۔ کفر کا فتویٰ نہیں، پورے جہنم کا فتویٰ مل جائے گا۔ تیری خلق کو، یعنی آپ کے نیچر کو، صحابہ کی زبان میں بول دوں، آپ جیسا پیدا ہونا چاہتے تھے ویسے ہی پیدا کیا اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ جملے پہ غور کر لیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن، انسان کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی خوبصورت، بلکہ سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا۔ کائنات میں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، پیدا ہی نہیں اللہ نے کیا تو ہو کہاں سکتا ہے؟ پائے کا نہ پایا تو پھر کہاں سے پایا؟ پاؤں کے دھول کے برابر بھی کسی کو نہ پائے تو پھر کہاں سے کوئی پائے؟ آپ کا نیچر جمیل کیا، اور تیرے خلق مانے ہوتا ہے وہی خصلت، عظیم کہا۔ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہے، رب کہہ رہا ہے۔ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ کیوں؟ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ آپ کے حسن اور آپ کی ادا کی قسم ہے، آپ کے حسن اور آپ کی ادا کے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، نہ پاسٹ میں، نہ پریزنٹ میں، نہ فیوچر میں، کہیں پر بھی کبھی بھی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ پیدا کرنے والے خالق کی قسم امام فرما رہے۔ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ تو جمیل الشم کا معنی کیا ہوا؟ اے اللہ، تمام خصلتوں میں سب سے بہترین خصلت والے پر رحمت نازل فرما۔ ہے کسی کو اعتراض؟ یہ بلر لوگ جو ہے بولیں گے قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اس لیے نہیں پڑھنا۔ اور دیکھیے ایک سوال آیا ہے واٹس ایپ پہ کہ اللہ حافظ بولتے ہیں نا، مجھے بہت یاد آیا آپ لوگ یہاں کے لوگ، نہیں اللہ حافظ بولنا کیسا ہے؟ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ مجھے بہت تکلیف بھی ہوئی، کیسے وہ اللہ حافظ قرآن میں نہیں ہے، خدا حافظ قرآن میں نہیں ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا ان کا نام خود جو ہے نا خدا کی قسم قرآن میں نہیں ہے، ابو زید یہ نام ہے، ابو زید ضمیر کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے، کہیں بھی حدیث میں نہیں۔ اب ان کو کیا کہیں گے؟ بدعتی کہیں گے یا بدعت کہیں گے؟ کیا کہیں؟ خدا حافظ کہنا قرآن میں نہیں ہے، اللہ حافظ کہنا قرآن میں نہیں ہے، مطلب سمجھ رہے آپ؟ یعنی عربی میں اگر آپ کو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ پر برکت نازل فرمائے۔ جس تینوں کا ایک لفظ میں بول دوں، خدا حافظ، یعنی خدا آپ کو اپنی سلامتی میں، اپنی رحمت میں، اپنی برکت میں رکھے، یہ مطلب خدا حافظ، اللہ حفاظت سے آپ کو رکھے۔ آپ بتائیے تو اللہ حافظ قرآن میں نہیں ہے، اللہ حافظ حدیث میں نہیں ہے، کیسے ہیں یہ لوگ؟ اللہ دیکھیے، آپ ذرا سے دیکھیے، اللہ حافظ کو آپ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، اس طرح سے جمیل الشم کو بھی اگر کہے کوئی قرآن میں نہیں ہے تو آپ دھیان رکھیے گا، ایک عظیم فارمولا دے رہا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 ایک دم مشہور آیت ہے، پارہ نمبر 1 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ جو نہیں کا دعویٰ کرے یا جو ہو کا دعویٰ کرے، یعنی ہونے کا، جو نگیٹو کا دعویٰ کرے یا پوزیٹو کا دعویٰ کرے، جو اس بات کا دعویٰ کرے یا نفی کا دعویٰ کرے، دونوں صورت میں دلیل ان سے آپ مانگو۔ یہ میں ایک بہت ہی اہم فارمولا دے رہا ہوں، آپ لوگ چونکہ ہماری واٹ لگاتے ہیں، کوئی بھی بھیج دیا آپ کے واٹس ایپ پر، پھٹ سے بھیج دیا ہمارے کو، اب بھیجنے کے بعد حضرت دیکھو کہے، ارے آپ پہلے ان سے دلیل مانگے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، ان سے کہیے 6666 آیتیں سناؤ، اور بخاری شریف میں صرف 7563 حدیثیں ہیں۔ بخاری شریف پہلے ایک حدیث کی کتاب، پھر مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، نسائی شریف، اور پھر حاکم، اور دنیا کی کتابیں حدیث کی ہیں، اور وہ سب پہلے سنو، پھر دعویٰ کرنا کہ نہیں ہے، پھر دعویٰ کرنا کہ نہیں ہے۔ پورا قرآن، پوری حدیث پڑھی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، پورا قرآن آپ کے علم میں ہے یا پوری حدیث آپ کے علم
میں ہے. اب پوری حدیث کا جب صحابہ دعویٰ نہ کر سکے تو آپ ہم کیا دعویٰ کرو گے؟ آپ ہم کیا دعویٰ کرو گے؟ اس لیے خبردار، جو کوئی بھی کہے یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، ان سے آپ پوچھئے کہ الحمدوں کی الف سے لے کے والناس کی سین تک ٹرانسلیشن کر کے آپ بتاؤ، بخاری اور مسلم کی حدیث پورے سنا کر کے بتاؤ. خالی ایسے ہی بول دیے تو آپ کیا بول دیے کہ گھر میں ابا نہیں ہے تو وہ مان لیتے ہیں؟ ایسا کیسے ہوتا؟ اس لیے یہ سب طرح سے آپ کو جو ہے زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں بڑا افسوس کے ساتھ آج یہ ٹاپک اس لیے بھی باندھ رہا ہوں کہ آج آپ پیپر میں دیکھے ہوں گے علامہ امام ابن تیمیہ کی بڑی عظمتوں پر بڑی رقم ترازی کی گئی ہے. اب مجھے بہت اچھے سمجھ میں آ گیا کہ دنیا میں دو سیاسی اولاد ہیں، ایک کا نام سعودی ہے، ایک کا نام یہودی ہے. اس کو آپ سمجھیے اور بڑے اچھے سے سمجھیے اور اس کو کھوج کیجیے. آپ ابن تیمیہ کی بے وقت تعریف کرنا اور میڈیا میں یہ کیا بات ہے جانتے ہیں؟ خدا کی قسم آپ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 228 اٹھائیے، جو 3 طلاق کے حوالے سے باتیں ہیں. تاریخ اسلام میں 700 برس تک کسی نے انکار نہیں کیا. سب سے پہلا انسان ہے جو ابن تیمیہ ہے اور 3 طلاق کا انکار کیسے. اب آپ پوری بات سمجھ جائیے گا اور اپنے کون ہیں غیر کون ہیں اس کو بھی سمجھ جائیے گا. درود شریف پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جمیل الشیب، خوبصورت خصلت رکھنے والے، بہت ہی عظیم خوبصورت صفت والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. ارے آپ تو اشرف المخلوقات ہو، بے جان سے بھی پوچھو گے تو مدینے کا استوان حنانہ بھی یہی کہے گا ارے ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. بے جان بھی یہی کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. اس لیے جمیل الشیب پر اعتراض اس لیے نہیں کرنا کہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں تو خدا کا بھی لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ خدا تو پرشین ہے اور قرآن عربی میں، حدیث عربی میں ہے. خدا پرشین کا ورڈ ہے، خود آ ہے. وہ خدا پرشین ہے، خود آ، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. لم یلد ولم یولد، خود آ ہے یعنی وہ خود ہے، خود ہے، خود ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. اسی لیے خدا بول. آپ کو عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالنبی یہ سب جب جملہ کیوں بولتے ہیں؟ اس کا مطلب اس کی میننگ مراد ہوتی ہے. ہاں، اسی لیے اللہ آپ کا نام نہیں رہتا. کیوں نہیں رہتا؟ کیونکہ اللہ آپ بن ہی نہیں سکتے. عبداللہ آپ بن سکتے، عبداللہ آپ بن سکتے، جبکہ آپ کا نام عبداللہ قرآن میں نہیں ہے. عبداللہ جہاں بھی کہا گیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ جن میں آپ دیکھیں لَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. جب محمد عربی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جن کی ایک ازدحام آ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کو ایسا گھیر لیتے کہ لگتا ہے کہ مصطفیٰ کو پکڑ لیں گے، پکڑ لیں گے. ان کی خوبصورتی ادائے نماز کو دیکھ کر کے واہ عبداللہ. لیکن ہم بھی اپنے آپ کو عبداللہ کیوں کہتے ہیں؟ قرآن پاک تو آپ کو نہیں کہا عبداللہ. اب آپ کہیں گے ہاں ان کو عباد الرحمن کا. عباد یہ جمع کا صیغہ ہے اور آپ ایک ہیں. عباد الرحمن، رحمان کے بندے، رحمان کا بندہ نہیں، رحمان کے بندے پلورل کا صیغہ. اس لیے کہنا یہ ہے کہ جو توحید اور سنت سے ریلیٹڈ پہلو ہوتے ہیں وہ ایکسیپٹڈ ہوتے ہیں، اور جو توحید سنت سے خراب ہوتے ہیں، ریجیکٹ ہوتے ہیں، تردید کے اعتبار سے ہوتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہوا کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے دنیا میں، ایک دم دنیا میں مثال دیتا ہوں، ہندوستان کا جو مروجہ تعزیہ ہے، مروجہ تعزیہ الٹے پلٹے انداز میں جو کیے جا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. حالانکہ تعزیہ یہ تسلی کی عربی کا لفظ ہے. تعزیہ تسلی دینا، وہ سب سے بیسٹ تسلی ہے کہ محبت میں آنسو گرائیے. واقعی الحمدللہ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے. تعزیہ کیسے غلط ہو سکتا؟ آپ کے یہاں، ہمارے یہاں انتقال ہوتا ہے نا، انتقال ہونے کے بعد آپ جاتے ہیں نا تعزیت پیش کرنے کے لیے. تو تعزیہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ جو مروجہ تعزیہ ہے اٹھ پٹھان انداز میں یہ سب لے کے علامات علامہ گھومتے جو ہے لے کر کے، یہ توہین ہے حسین کی. یہ حسین کی توہین ہے. جس نے قرآن کو سینے میں رکھ کر کے کربلا کی طرف قدم بڑھایا ہو وہ کیسے نیزے کے تصور کو لائیں گے؟ وہ کیسے نیزے اور علم کے تصور کو لائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. قرآن کو بچاؤ، شریعت کو بچاؤ. یہ حسینی فکر ہے، یہ حسینی اعلان ہے. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ جمیل الشیب پر درود نازل. اب تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تیری خلق کو یا رسول اللہ، آپ کی پیدائش کو مولا نے جمیل کیا اور آپ کے اخلاق کو مولا نے عظیم کہا. جمیل الشیم اس کا پورا ترجمہ ہوتا ہے، جمیل الشیم. اے اللہ جمیل الشیم پر درود نازل فرما. اب آگے جو آ رہی ہے بات وہ پوری گفتگو کا ما حاصل اور نچوڑ ہے.
نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم. آگے آ رہی ہے صاحب الجود والکرم. جملے پہ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ ایک مست ہو جائے. صاحب الجود والکرم اللہم صلی علی صاحب الجود والکرم. اے اللہ صاحب جود اور صاحب کرم پر رحمت نازل فرما. صاحب مانے ہوتا ہے والا, صاحب مانے والا, اور جود بولتے ہیں سخاوت کو, اور کرم بولتے ہیں بخشش کو. دونوں کا معنی قریب قریب. صاحب الجود والکرم, سخاوت کرنا, عطا کرنا, نوازش کرنا. یہ نوازش کرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. اب یہاں پر ہے عطا کرنے والا اللہ ہے, دینے والا اللہ ہے. کائی کو جاتے پھر آفیسر بن کر کے کیوں جاتے آپ؟ دنیا میں سیلری کا انتظار کیوں کرتے؟ اے ٹی ایم نہیں ہے تو پریشان کیوں ہوتے؟ اللہ دینے والا ہے, لو اللہ دینے والا ہے. تو اسباب اور ذرائع کی دنیا میں رہنے والوں, سبب اسباب سبب خلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کرو. صاحب الجود والکرم کیسے ہیں اب سنیے ذرا. قرآن کی پہلے 2-3 آیت بتا دوں آپ کو. اللہ سبحانہ فرماتا سورہ توبہ میں پارہ نمبر 10 میں, واہ جملے پہ غور کیجیے گا اور ایک ایک لفظ کو نوٹ کیجیے گا اور لفظی ترجمہ ایک دم کریے. ہاں ہم قرآن کو مانتے ہیں, ہم بھی واقعی ایسے بولیے تو قرآن کو ہم مانتے ہیں. اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اللہ تعالیٰ نے انہیں اور اس کے رسول نے اللہ کے فضل سے غنی اور بے نیاز کر دیا. نہیں سمجھے؟ نہیں, اللہ بھی عطا کرتا, رسول بھی عطا کرتے. یہ مطلب ہے آیت کریمہ میں. اللہ بھی بے نیاز کر دیا, رسول بھی بے نیاز کر دیا. اسی پارہ میں دیکھیے آپ, وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. میں سے وہی ہے کہ کاش کہ وہ لوگ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ نے انہیں دیا اور رسول نے انہیں دیا. اب ہوگا رسول کے پاس عطا کرنے کی چیز تب نہ دیں گے. 2 آیت ہو گئی ہے. تیسری آیت سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں آپ جائیے. ما آتاکم الرسول فخذوا. رسول جو دے لے لو پہلے نہیں ہے, دے پہلے. ہوتا کیا ہے, ارے تو دکھ رہے ہیں قبر میں ہے, اتنے اوپر مٹی ہے, وہ چل رہے ہیں عائشہ کے گھر میں ہے. یہ سب دیکھ کر کے نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے, چمکتا جو نظر آتا ہے سب ہیرا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اچھا یہ قرآنی تصور ہے, یہ شعر نکل گیا ہے منہ سے, لیکن قرآن میں سورہ نور میں پارہ نمبر 18 میں آپ دیکھیے, او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. سراب ایک لفظ ہے جو آپ لوگ اس کو سراب بولتے ہیں. سراب نہیں, سراب ہے, سین را الف با, سراب. سراب بقیعتی, ایک سرابی پہلو وہ کیا ہے, یہ سب الظمآن ماء, ایک پیاس کو دور سے چمکتی ہوئی ریت نظر آتی. حتی اذا جاءہ, یہاں تک کہ جب وہ ریت کے پاس جاتا, لم یجدہ شیئا, وہ کچھ نہیں پاتا, ووجد اللہ عندہ, بس اللہ کو پاتا ہے. تو چمکتا جو نظر آتا ہے سب ہیرا نہیں ہوتا. ظاہر کو دیکھو گے آپ, آج تک عالموں کا علم ایک طرف نوٹ کرنا, لیکن الف لام میم ایک طرف, حامیم ایک طرف, سارا علم ٹھپ پڑ گیا ہے. بخاری کا رٹ لگانے والے یہ زیر کر رہے ہیں, آپ یوز اینڈ تھرو کر رہے ہیں. ہے ہمت تو الف لام کا ترجمہ کر کے بتاؤ, حامیم کا ترجمہ کر کے بتاؤ. نہیں کر سکتے. ظاہر تو ہے لیکن ترجمہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے ترجمہ؟ معلوم ہوا کہ اب قرآن میں ہے کیا, حدیث میں ہے کیا, نہیں بولنا ایسا. بہت ساری چیزیں قرآن میں ہے جس کا میننگ اور جس کا ترجمہ ہی نہیں ہے. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. اللہ نے اپنے حبیب کو آل ان آل قرآن کی تعلیم دے رکھی ہے. آل ان آل, علم القرآن فرمایا, علم الآیات المخصوصہ نہیں فرمایا کہ آیات مخصوصہ سکھایا, نہیں, پورا قرآن سکھایا ہے. اور الف لام را قرآن میں ہے, الف لام میم قرآن میں ہے, لہذا محمد عربی اس کو بھی جانتے ہیں, اس کو بھی جانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن میں ہے. اس لیے آپ کو اپنے لاجک سے نہیں کہنا کہ یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے پاس جاؤ, وہ کہیں گے کہ قرآن میں ہے یا نہیں. یہ وہ کر رہے ہیں کیا, وہ کس طرح کہہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ترجمہ نہیں بتایا, لیکن اللہ فرما رہا جانتے ہیں.
ایک عقیدہ یہ بھی ملا کہ علم ہونا اور ہے، بتانا اور ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی کو اگر معلوم تھا تو ان کو کہیں نہیں بچائے، نبی کو معلوم تھا تو عائشہ کا ہر گن نبی کو معلوم تھا، ارے معلوم بول رہے ہیں اور بتانا بول رہے ہیں، معلوم اور بتانے میں فرق ہے بھائی۔ علم ہونا اور ہے، بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا کیا جانتے ہیں، لیکن نہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو نہ آپ بتا رہے ہیں ہم کو، تو بتانا الگ چیز ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں فرمایا جانتے ہیں مصطفیٰ، بتائیں گے جب میں کہوں گا تو بتائیں گے، یہ مطلب ہے۔ اللہ پاک کہے گا وہی جو اللہ کے رسول بتائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جو بتائیں گے، اللہ پاک جو کہے گا۔ بتانا الگ چیز ہے اور جاننا الگ چیز ہے، توجہ دیجیے گا۔ تو سورہ حشر کی آیت نمبر 7، ما آتاکم الرسول، پہلے یہ ہے، پھر اس کے بعد رسول جو دے، یہ عقیدہ پہلا ہے، رسول جو دے، پہلے رسول کا لفظ لانا ہے آپ کو عقیدے میں، اور پھر رسول جو دے اس کا لانا، وہ لو اور رسول جس سے روکے اس سے رکو۔ اب لوگ بولتے ہیں رسول نے ہاں قرآن دیا، رسول نے حدیث، اب بیوقوف کہیں کہ آپ ذرا بتاؤ، جب یہ آیت اتری تو جب رسول نے یہ آیت دیا تو کمپلیٹ کہاں قرآن اترا تھا؟ نہیں سمجھا؟ اس آیت سے آپ یہ بول رہے ہیں کہ رسول نے قرآن دیا، رسول نے نماز دیا، اور یہ آیت جب اتری تو یہ آخری آیت نہیں ہے، ابھی اور بھی اترنے والی ہے، تو رسول نے ابھی قرآن کہاں دیا ہے؟ مگر دیا ہے۔ ماتا کو رسول جو دے، اس کا مطلب رسول کے دینے میں کنٹینیوٹی ہے، اینڈ نہیں ہے، یہ کنٹینیوٹی کا پہلو ہے، اینڈ نہیں ہے۔ ابھی میں بخاری سے اس کو ثابت کروں گا، کہنا یہ ہے کہ ہاں اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد، آپ مراد متعین مت کرو، رسول نے ہمیں سب کچھ دیا۔ اب سب کچھ کو ایک طرف کر دو نا، رسول نے خدا ہی نہیں خدا دیا ہے، خدا دیا ہے، نوٹ کیجئے۔ اسی لیے امام نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ خدا تمہیں دیا ہے، رحمان لا الہ الا اللہ کا تصور کس نے دیا ہے؟ خدا نے نہیں دیا۔ زمین موجود تھی، خلق موجود تھی، کائنات موجود تھی، 650 برس تک انسانیت پلک رہی تھی، خدا کا تصور نہیں تھا، خدائی تھی۔ مصطفیٰ آئے، خدا مل گیا، خدا مل گیا۔ اس لیے پیارے کچھ نہیں بول سکتے کہ نبی کو کیا نہیں ہے، نبی کو وہ ہے جو سب پیدا کرنے والا ہے۔ نبی کے پاس خدا ہے اور خدا تمہیں دیا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا۔ خدا نے محمد عربی تم کو خدا دیا ہے، اس لیے کوانٹٹی مت تلاشو، کیا کیا کیسے کیسے، جو دے رہے ہیں لیتے چلے جاؤ اور امید رکھو اور لینے کی۔ اب حدیث پاک آخری بخاری شریف کی سنیے کہ نبی کیسے جود و سخا کے حامل ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، درود شریف پھر پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ واہ، تو تھوڑی سی اس کی توضیح کر دوں، آخری میں وہ حدیث کا لفظ پڑھ کر ترجمہ کر دوں گا، سمجھ جائیں گے۔ اللہ پاک نے ہمیں مطلب بہت ساری نعمتوں سے نوازا، ہم سڈنلی 3-4 نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ پاک نے ہمیں 2 پاؤں دیا، لیکن 2 پاؤں جو ہے چلنے کے لیے، چونکہ یہ نرم و نازک پاؤں ہے، چلنے کے لیے مسطح زمین کی ضرورت تھی۔ رب فرماتا ہے خلق لکم الارض فراشا، تمہارے لیے زمین کو ہم نے بچھونا بنا دیا تاکہ تم آسانی سے چل سکو، آسانی سے چل سکو۔ اللہ پاک نے اس زمین میں بڑی بڑی نعمتیں، بہت ساری رزق رکھے کھانے پینے کے لیے، لیکن کھانے کے لیے ڈائریکٹ منہ نہیں، ذریعہ ہاتھ تھا، اللہ پاک نے ہاتھ عطا فرمایا۔ کھانے کے لیے ہاتھ تھا، پینے کے لیے ہاتھ تھا، ذریعہ ہاتھ عطا اللہ۔ اب دیکھیے ایسے سمجھتے چلے جائیے، منہ اللہ پاک نے سوچتے 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 ایک ایسا بھی ہے کہ جینے کے لیے آپ کھانے کے بغیر تو رہ سکتے ہیں، چلنے کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، لیکن سانس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے۔ اب کتنی بھی طاقت ہو آپ کو، مطلب نہیں رہ سکتے سے مراد کنٹینیو 10 دن 5 دن کا رہ سکتے، نہیں رہ سکتے 10 دن 5 دن کہاں سے رہ سکتے سانس کے بغیر۔ کلائمیٹ ابھی خراب ہو جاتا تو بیماریاں شروع ہو جاتی، سانس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تنفس بولتے ہیں، اللہ پاک نے سانس کو پاؤں کے نیچے نہیں، ہاتھ کے پاس نہیں، حیوان تنفس ناک کے پاس رکھا، جب چاہو جیسے چاہو لے لو، زندگی بسر کرو۔ آپ کی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ پاک نے ہر چیز، ہر ذریعہ عطا کیا۔ غرض ہے کہ ہاتھ کٹ جائے آپ جی سکتے ہیں، نوٹ کیجئے، پاؤں ٹوٹ جائے آپ جی سکتے ہیں، بہت اچھے سے سمجھیے گا سب، لیکن سانس کے بغیر آپ 1 دن 2 دن مطلب جی نہیں سکتے، سانس کے بغیر جی نہیں سکتے۔
اسی لیے تو کہتے ہیں دم ٹوٹ جانا بولتے ہیں، دم ٹوٹ گیا تو مرنا بولتے ہیں، دم ٹوٹ گیا تو مرنا، دم چلا گیا ختم ہو گیا، دم نکل گئے پاؤں کے ایسا، اب ذرا سی حلق میں باقی ہے، تو دم سانس اس کے بغیر جی نہیں سکتے۔ اب بقائے حیات کے لیے، آپ کے جینے کی، آپ کی زندگی کی بقا اور وجود کے لیے کیا ضرورت پڑی؟ تنفس کی، سانس کی ضرورت پڑی۔ تو اللہ پاک نے آپ کو اتنا قریب اس کے کر دیا، یا اس سانس کو اتنا قریب کر دیا کہ جب جہاں جیسے جس طرح، ایسا نہیں کہ کھانے کو آپ کو اٹھانا پڑے، چلنے کو زمین کا سہارا لینا پڑے، ایسا نہیں، جہاں بیٹھے ہیں وہی آپ سانس لیجئے، جینا آپ کو میسر ہو جائے، جہاں جیسے جس حالت میں بھی ہے آپ سانس لے لیجئے۔ اللہ پاک نے پوری جگہ رکھ دیا، پوری جگہ رکھ دیا، جہاں جیسے جس طرح۔ لیکن آپ ذرا بتائیے، سانس کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، اللہ پاک نے رکھ دیا، جس سے آپ کی جان کا وجود، آپ کے نفس کا وجود، آپ کے دم کا وجود باقی رہ سکے۔ لیکن اللہ پاک کو ابھی ایک اور چیز کی ضرورت کی تکمیل کرنی تھی۔ کیا؟ آپ کی جان کی ضرورت کے لیے سانس کو اللہ پاک نے رکھا، ایمان کی ضرورت کے لیے کیا رکھا؟ آپ مر جاؤ، ایمان نہیں مرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ پاک دیکھیے گا دھیان، اس لیے بتانا، یہ اس کو عنوان دے دیے، ضرورت کو محسوس کیجئے کہ آپ کن کن چیزوں میں اپنے وجود کے اعتبار سے، وجود کے بقا کے لیے، آپ اپنے وجود کے لیے، اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے کن کن چیزوں کے محتاج ہیں، اور سب سے بڑی ضرورت آپ کی کیا ہے، اس کو آپ کو محسوس کرنا ہے اور پوری حکومت کو بتا دینا ہے۔ وہ ضرورت ہماری کہیں گودریج وغیرہ میں رکھی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے لوگو سنو، اپنے وجود کو قائم رکھنا چاہتے ہو، ان سب کی ضرورت ہے، لیکن اپنی توحید اور سنت کو، اپنے ایمان کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو سنو، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ ہم نے قریب کر دیا ہے، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ سانس کے بغیر آپ جی سکتے ہو، لیکن جان کے بغیر نہیں جی سکتے، اور محمد عربی وجہ جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو جان کی حفاظت چاہتے ہو تو اللہ پاک نے یہ دور فرلانگ ادھر ادھر کے اعتبار سے نہیں رکھا، جان سے زیادہ قریب آپ کے محمد کو رکھ دیا۔ یہ محمد آپ کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، ان کی کتنی ضرورت ہوگی۔ اب بخاری شریف کی حدیث سنیے، فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من ریح المسک، من ریح نہیں، من الریح المرسلہ، بخاری شریف کی من الریح المرسلہ، ریح مانے ہوا اور مرسلہ مانے طوفانی ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اے امت یہ تمہیں ضرورت کتنی ہے سنو، ہواؤں کی تمہیں ضرورت تھی نا، ہواؤں کی ضرورت تھی، ہواؤں کی ضرورت تھی۔ ہواؤں کی بہت ساری کوانٹٹی ہوتی، اس کی کوالٹی ہوتی ہے، کبھی ہوا کم، کبھی ہوا زیادہ، کبھی ہواؤں میں تقدرات ہوتے ہیں، مقدر بھی ہوتے ہیں، کلائمیٹ بگڑ سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہے تیرے لیے، سبحان اللہ۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من ریح المسک، اجود بولتے ہیں وہی جود کا اس میں تفضیل ہے، اللہ کے رسول زیادہ سخی ہیں طوفانی ہوا سے بھی، سبحان اللہ، طوفانی ہوا سے بھی۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں ہم اس حدیث پاک میں کہ ہوائیں کبھی گڑبڑی ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے، بیمار پڑ جاتے ہو، کلائمیٹ برباد ہو جائے، خراب آ جائے، بیمار پڑ جاتے ہو، مصطفیٰ جان رحمت اس سے بھی تمہارے لیے زیادہ ضرورت کے سبب ہے۔ تو اب سوچو آپ کے نزدیک آپ کے نبی کی اہمیت کتنی ہوگی، آپ کے نزدیک کتنی اہمیت ہوگی۔ اگر تم چاہتے ہو اپنے جسم و جان و ایمان کی بقا تو محمد عربی کا سہارا لو، محمد عربی کو ضرورت حقیقت سمجھو، اپنی تمام زندگی کی حقیقت کی ضرورت کی تکمیل کا راز سمجھو۔ اللہ کے رسول فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الریح المرسلہ، طوفانی ہوا سے بھی زیادہ سخی کا نام محمد عربی ہے۔ ہوا بول کر نہیں آتی، آ جاتی ہے، اور محمد عربی اس ہوا سے بھی زیادہ تیری ضرورت کی تکمیل کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے تو کئی عقیدے ملے، دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے، متبع شریعت بنائے، پروردگار ملک کی حفاظت فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کرنے والا غلام بنا مولا، پروردگار اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بندہ بنا، بندگی کے جذبے کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت پڑھ۔